السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئی کلاس کے ساتھ ایک دفعہ ہم حاضر ہیں پھر سے۔ انشاءاللہ ہماری اس کلاس میں آج ہم سیکھیں گے آیت نمبر 22 سے۔ تو چلیں، اگر آپ بھی صحیح کرنا چاہتے ہیں قرآن مجید تو آج انشاءاللہ آپ اس کلاس سے بہت کچھ لے کے جائیں گے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین، سب سے پہلے حمزہ پہ پیش ہے اور واو پہ کوئی بھی حرکت نہیں ہے۔ جب واو پہ کوئی حرکت نہ ہو تو وہ واو نہیں پڑھی جاتی۔ اگر کوئی اس کو پڑھے گا اولئک الذین تو وہ غلط پڑھے گا، ٹھیک ہے؟ ہم نے پڑھنا ہے او، حمزہ پیش او، اولئک الذین۔ اور اس کے علاوہ یہ جو مد آپ کو نظر آ رہی ہے، اس مد کی مقدار 5 حرکات عربیہ ہے۔ 5 سیکنڈ تک ہم اس مد کو ضرور لمبا کریں گے، ٹھیک ہے؟ اولئک الذین، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دیکھ سکتے ہیں کاف پہ زبر ہے، لام پہ زبر ہے، نون پہ زبر ہے، تو ان کی مقدار چھوٹی چھوٹی سی ہوگی۔ ہاں، یہ یا مدہ ہے، یعنی کہ یا ساکن سے پیچھے زیر ہے تو یہ یا مدہ ہے۔ اس کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے، کیسے؟ اولئک ل زبر، زین یا مدہ، اور پھر آخر میں نہ۔ بتانے کا یہ مقصد ہے کہ زبر زیر پیش کی مقدار کم ہوتی ہے، جبکہ یا مدہ، واو مدہ، الف مدہ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ کھڑی زبر اور کھڑی زیر اور الٹا پیش، ان کی مقدار بھی تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے۔ حبیطت، حبیطت، ح کا مخرج سب سے پہلے سیکھ لیں۔ ح زبر ح، با زیر بی، حبی، تو زبر تا، توت، توت، پہلے پر، یہ توا پر ہے اور تا باریک ہے، تو دونوں کو آپ واضح فرق کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ کوئی چیز بھی کرنی مشکل نہیں ہے اگر آپ اس کی پریکٹس کریں۔ حبیطت، توت، ٹھیک ہو گیا؟ اعمالہم، سب سے پہلے حمزہ زبر عین، پہلے دونوں کو جوڑ کے نکالنا ہے، الگ الگ مخرج سے نکالنا ہے۔ حمزہ کا مخرج ہے عین کا مخرج ہے تو ہم اس کو ملا کے کیا پڑھیں گے؟ اعمالہم، یہ ہمارے پاس الف مدہ ہے تو الف مدہ کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے، جبکہ لام کے اوپر پیش ہے، ہا کے اوپر پیش ہے، تو ان کی مقدار پھر سے کم ہوگی۔ فی الدنیا، فا زیر دال، فی دال پیش نون دن، کیا بنا؟ فی الدن، یا زبر الف یا، فی الدنیا۔ یا پہ کوئی حرکت نہیں ہے تو یہ یا نہیں پڑھی جائے گی۔ یہ یا لکھنے میں تو ہے لیکن پڑھنے میں نہیں ہے، تو ہم اس کو پڑھیں گے فی الدنیا، یا زبر الف یا، والآخرۃ، والآخرۃ، ٹھیک ہو گیا؟ لام کو باریک پڑھیں گے، لام پہ رکنا ٹھیک نہیں ہے تو ہم لام پہ نہیں رکیں گے۔ کھڑی زبر کو کھینچ کے پڑھیں گے، خو کو پر پڑھیں گے، کیونکہ خو ہمیشہ ہی پر پڑھا جاتا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ہمارے پاس را ہے، را کے اوپر زبر ہے تو را زبر کی وجہ سے پر پڑھی جائے گی۔ اگر را پہ زبر یا پیش ہو تو را پر پڑھی جاتی ہے، را کے نیچے زیر ہو تو را باریک پڑھی جاتی ہے، تو ہم اسے کیا پڑھیں گے؟ والآخرۃ وما لهم من ناصرین۔ تجوید کے حساب سے یہاں پہ 2 قاعدے ہو رہے ہیں۔ پہلا جو میں نے آپ کے لیے انڈر لائن کیا ہے، یہاں پہ یہ ہے ادغام شفوی کا قاعدہ۔ یاد رکھیں، جب بھی قرآن مجید میں میم ساکن کے بعد دوبارہ میم آ جائے تو ہم دونوں میموں کو آپس میں ملا کے پڑھتے ہیں، غنے کے ساتھ پڑھتے ہیں، اسے کہتے ہیں ادغام شفوی۔ اور اگر نون ساکن کے بعد یا میم واو ان میں سے کوئی حرف آ جائے، 4 حروف ہیں نون ساکن کے بعد یا نون تنوین کے بعد، جیسے کہ ہمارے پاس یہاں پہ
نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد نون آیا ہے تو ہم اس نون کو چھپے ہوئے غنّے کے ساتھ تو ہم ان دونوں نونوں کو آپس میں ملا دیں گے، غنّے کے ساتھ ملائیں گے، اسے کہتے ہیں ادغام شفوی۔ تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے دیکھتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أَلَمْ تَرَ تا باریک را پر تَرَ إِلَى الَّذِينَ نون زبر نا أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا۔ اچھا جی، إِلَى الَّذِينَ پھر سے یا سائلنٹ ہے ہمارے پاس، یا کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے تو یا نہیں پڑھیں گے، را کو پر پڑھا ہم نے۔ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا دو واو مدہ ہے، ٹھیک ہے، ایک یہ واو مدہ ہے اور ایک یہ واو مدہ ہے، تو ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ اوتو دونوں کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ نصیبا من الکتاب نون پہ زبر ہے تو نہ پڑھنا، بعض لوگ پڑھتے ہیں ناصیبا تو غلط ہو جاتا ہے۔ صاد کو پور پڑھیں گے۔ 7 ایسے حروف ہیں جو ہمیشہ ہی پور پڑے جاتے ہیں جنہیں کہتے ہیں حروف مستعلیہ۔ وہ حروف کون کون سے ہیں؟ خا، ٹھیک ہے، یہ نقطے والا خا، خا، صاد، ضاد، غین، ٹھیک ہے، خسوا زغتن، توا، قاف، ٹھیک ہو گیا، اور زوا۔ یہ 7 حروف ہیں جو ہم ہمیشہ ہی پر پڑھتے ہیں، ان حروف کو کہتے ہیں حروف مستعلیہ۔ حروف مستعلیہ کیسے لکھتے ہیں؟ دیکھتے ہیں جی، ایسے مستعلیہ، یہ آپ اپنے پاس لکھ دیں، میں نے سارے نوٹس لکھوائے ہیں پچھلی گزشتہ کلاسز میں۔ حروف مستعلیہ یہ وہ حروف ہیں جو ہمیشہ ہی پر پڑھے جاتے ہیں، خواہ ان پہ زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو۔ اب یہاں پہ جیسا کہ ہمارے پاس صاد ہے تو صاد کو ہم نے پر پڑھا، نصیبم، صاد، صاد غلط، صاد درست، نصیبم۔ یہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ تنوین کے بعد یمون میں سے میم آیا ہوا ہے، تو ہم کیا پڑھیں گے؟ نصیبا من الکتاب، کتابی، کاف زیر کی، تا کڑی زبر تا، کتاب، با زیر بی، کتابی۔ یدعون دال کے اوپر کلکلا کریں گے کیونکہ دال ساکن کی حالت میں جھٹکے کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں کلکلا۔ کیسے ہوتا ہے کلکلا؟ یدعون الی کتاب اللہ، الی کتاب اللہ۔ لفظ اللہ کو ہم باریک پڑھیں گے، لفظ اللہ سے پیچھے والے حرف کے نیچے زیر کی وجہ سے ہم لفظ اللہ کو کیا پڑھیں گے؟ کتاب اللہ۔ اگر پیچھے والے حرف پہ زبر یا پیش ہوگی تو لفظ اللہ پور پڑھا جائے گا۔ لیحکم، لام زیر لی، یا زبر یح، لیحکم، کاف پیش کو، میم زبر ما، لیحکم بینہم ثم یتولی، بینہم، ہاں کے دھیان رکھنا آپ نے، ثم سا باریک پڑھیں گے اور میم کے اوپر غنہ کریں گے۔ میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکی ہوں، جب بھی میم پہ شد آئے یا نون پہ شد آ جائے تو غنہ کرنا لازمی ہے، تو ہم کیا پڑھیں گے؟ ثم یتولی فریق، یتولی۔ اب اندازہ کریں آپ، زبر ہے تو یہ، پھر زبر ہے تا، یتول، ختم، زبر کی اتنی مقدار تھی۔ ہاں لام پہ کھڑی زبر ہے تو ہم نے کیا پڑھا؟ یتولی فریق منہم، فریق منہم۔ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے
کیونکہ تنوین ہے ہمارے پاس اور تنوین کے بعد یمون میں سے میم ہے، تو یہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہوگا۔ غنہ کیسے ہوگا؟ فریق منہم، جبکہ یہاں پہ ہمارے پاس اظہار کا قاعدہ بھی ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد ہا آیا ہوا ہے جو کہ حروف حلقی میں سے ہے، تو ہم یہاں پہ ظاہر کر کے پڑھیں گے اور بغیر غنہ کے پڑھیں گے۔ منہم وہم معرضون، پھر سے ادغام شفوی کا قاعدہ ہو رہا ہے، میم ساکن کے بعد میم آیا ہے تو دونوں کو آپس میں ملا کے غنے کے ساتھ پڑھیں گے۔ وہم معرضون، زواد کو پر پڑھنا ہے اور را کو باریک پڑھنا ہے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے۔ ہاں عین کے تلفظ کا آپ نے دھیان رکھنا ہے، معرضون۔ ذالک بِأَنَّهُمْ، نون پہ غنہ ادا کریں گے، نون پہ شد ہے اسی لیے، بِأَنَّهُمْ قَالُوا، قاف موٹا ہے اور واو مدہ بھی ہے، اب قاف کے بعد الف ہے تو یہ الف مدہ ہے۔ جب کبھی قرآن مجید میں الف سے پہلے حرف پہ زبر ہو تو وہ الف مدہ کہلاتا ہے، اور واو ساکن سے پہلے حرف پہ پیش ہو تو وہ واو مدہ کہلاتا ہے۔ تو ہم اسے کیا پڑھیں گے؟ قالوا لن تمسنا النار، دیکھیں میں نے نون کو چھپا کے پڑھا ہے کیونکہ یہاں پہ اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ نون ساکن کے بعد تا ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے، تو ہم نون ساکن کو چھپا کے غنے کے ساتھ پڑھیں گے، لن تمسنا النار۔ دھیان دیا ہم نے نون پہ غنہ کیا ہے کیونکہ نون پہ شد ہے اس لیے ہم نے نون پہ غنہ کیا، را کو ہم نے پر پڑھا، تمسنا النار الا ایاما معدودات، ایاما، پھر سے ہمارے پاس تنوین کے بعد میم آیا ہوا ہے یمون میں سے، تو ہم یہاں پہ غنہ کریں گے۔ اس مد کو ہم تقریباً 2.5 سیکنڈ تک کھینچ کے پڑھیں گے، 2.5 بنتے ہیں 2.5 سیکنڈ، 2.5 سیکنڈ۔ ایاما معدودات، یہاں سے پھر ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ تنوین کے بعد یمون میں سے واو آیا ہوا ہے، معدودات وغرہم فی، وغر، غین کو بھی پر پڑھنا ہے، غین تو ہمیشہ ہی پر پڑھا جائے گا، را کو اس لیے پر پڑھنا ہے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، وغرہم فی دینہم، دینہم ما کانوا، ادغام شفوی کا قاعدہ ہے، میم ساکن کے بعد میم متحرک ہے تو غنہ کر کے پڑھنا ہے، دینہم ما کانوا یفترون۔ تا کو باریک پڑھنا ہے، تا تو ہمیشہ ہی باریک پڑھی جاتی ہے کیونکہ تا کسی بھی صورت میں پر نہیں پڑھی جا سکتی، تو کو ہم پر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یفترون، را کو پر پڑھیں گے را پہ پیش کی وجہ سے۔ فکیف، فا زبر فا، کاف زبر یا، کئی، فکئی، فا زبر فا، فکیف، اس سے زیادہ آپ نے کسی بھی لفظ کو لمبا نہیں کرنا۔ اذا جمعناہم، اذا جمعناہم، عین کے مخرج پہ خاص خیال ہونا چاہیے آپ کا کیونکہ عین کے مخرج کو اگر ہم واضح کر کے نہیں پڑھیں گے تو یہ بن جائے گا حمزہ، ٹھیک ہے۔ لیوم لا ریب فیہ، لیوم لا ریب فیہ۔ نون تنوین کے بعد لام یا را میں سے کوئی حرف آ جائے، نون ساکن یا نون تنوین کے بعد لام آ جائے یا را آ جائے تو دونوں کو آپس میں ملائیں گے لیکن بغیر غنے کے ملائیں گے، اسے کہتے ہیں ادغام بلا غنہ۔ تو ہم نے اسے کیا پڑھا؟ لیوم لا ریب فیہ، را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے۔ ادغام بلا غنہ کی سمجھ آ گئی، بالکل غنہ نہیں کرنا، یہاں پہ بغیر غنے کے ہم نے اس کو آپس میں ملانا ہے۔
لا ریب فیہ. اگر وقف کریں گے تو ہا کی آواز ضرور آنی چاہیے. اگر کوئی وقف کرے گا فی تو اس نے غلط وقف کیا. فیہ. ٹھیک ہو گیا. ووفیت. ووفیت. پہلی واو پہ زبر ہے، دوسری واو پہ پیش ہے، تو زبر اور پیش کا دھیان رکھنا ہے، دونوں کی حرکت کسی صورت میں لمبی نہ ہونی پائے. ووفیت. کلو. کلو. کاف پیش لام کل لام پشلو. کلو نفس ما. تنوین کے بعد یمون میں سے میم آیا ہوا ہے تو ہم پھر سے ادھر ادغام بالغنہ کریں گے، غنے کے ساتھ آپس میں ملائیں گے، تو ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ نفس ما کسبت. باریک کاف، سین بھی باریک، نرمی سے پڑھے جانے والا کاف. کسبت. وہم لا یظلمون. وہم. واو کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے، واو زبر وا، ہا پیش میم ہم. وہم لا یظلمون. یظلمون بھی ایک لفظ ہے لیکن یہاں پہ ہمارے پاس لام پہ زبر ہے تو ہم کیا پڑھیں گے؟ وہم لا یظلمون. ٹھیک ہو گیا. میرے خیال سے اتنے کافی ہے. آگے 2 آیات ہیں ملتی جلتی ہے، اور اللہ جل شانہ کی بڑی تعریف بیان ہوئی ہے جہاں پہ انسان بے بس ہو جاتے ہیں. انشاءاللہ کل ہم 2 آیات وہ پڑھیں گے. چلیں اب ان آیات کو ہم قرات کے ساتھ پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرة وما لهم من ناصرین. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق اللہ مولانا العظیم. امید ہے آج کے سبق سے آپ کو خاطر خواہ فائدہ ہوا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کے میرے ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے اور ہمیں قرآن مجید اور حدیث کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.